آپ کی پارٹی بہت اچھے کام کرتی ہے، لیٹ می فرسٹ سے اٹ. اور کسی نے ابھی ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ڈبیٹ جو ہے جو پاکستان میں ہونے کی ضرورت تھی، جو عام لوگوں کے مسائل ہیں، اس کو میرا خیال ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹی نے اجاگر کیا. کتنے سکسیزفل ہوتے ہیں ان ٹرمز آف گیٹنگ دا ووٹس، بیکاز آفٹر آل ظاہر سی بات ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو میجر آبجیکٹو ہوتا ہے کہ لوگوں کو ووٹ دینا. بٹ ایک چیز میں آپ سکسیزفل ضرور ہو گئے کہ آپ نے وہ ڈبیٹ شروع کروا دی ہے. بلکہ آج تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم بجٹ پر نہیں بات کرنے آئے، ہم ویلفیئر آف دا پیپل پر، جو میرے قریب ترین ہے. میں ہمیشہ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہم اتنے بے حس ہیں، ہماری لیڈرشپ، ہماری رولنگ کلاس، کہ ہم تو بات بھی نہیں کرتے ہیں. ہاؤ مینی ٹائمز ڈو یو سی دا پرائم منسٹر، دا پریزیڈنٹ، دا ٹاپ لیڈرشپ ایون ٹاکنگ اباؤٹ دا ویلفیئر آف دا پیپل؟ اور اس میں سب نے بات کی، اور ڈاکٹر ظفر صاحب نے خاص طور پر بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بٹ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ سب چیزیں حقائق ہیں کہ ہم کہاں کتنے پیچھے رہ گئے ہیں، خاص طور پر جب اکنامکلی بھی اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور یہ ہمیشہ سے سلسلہ ایسا نہیں تھا، ہر گزرتے سال میں ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو دوسری کنٹریز ہیں ریجن میں اور دوسری کنٹریز ہیں وہ ہمارے سے آگے جا رہے ہیں، اور گیپ از وائڈننگ. تو یہ تو ایک حقیقت ہے، بٹ کرنا کیا ہے؟ اور اس میں میرے نزدیک، اور میں اگزامپل دینا چاہوں گا، ایک پریزیڈنٹ اوباما جب الیکٹ ہوئے تو انہوں نے میٹنگ کی جنرل پیٹریس، از پرابلی ون آف دی موسٹ ڈیکوریٹڈ امریکن جنرلز، اور وہ عراق میں اور افغانستان میں لیڈ کر رہے تھے. اس وقت جنگ جاری تھی عراق میں اور افغانستان میں. سو پریزیڈنٹ الیکٹ اوباما آبویسلی ان سے ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی جنرل صاحب نے، اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ جنگ ہم کہاں ہیں، اور ہمیں بالکل 100% سکسیس کے لیے اور کتنے آرمز ایمونیشن چاہیے، کتنے جہاز چاہیے، کتنے سولجرز چاہیے، مین اینڈ وومن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو جب انہوں نے دے دی تو پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ جنرل آئی ایم سو امپریسڈ، بلکہ میں نے جو آپ کے بارے میں سنا تھا میں اس سے بھی زیادہ، دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹیڈ اے جنرل ٹو ٹاک اباؤٹ، کہ واٹ ہی نیڈس. بٹ آئی ایز دا کمانڈر ان چیف اینڈ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری آئی ہیو ٹو میک چوائسیز. وائل دس از آل ویری ویلڈ، بٹ آئی ہیو ٹو میک اے چوائس. میں عوام کو کمٹ کر چکا ہوں اوباما ہیلتھ کیئر پروگرام کا، مجھے وہاں پیسہ لگانا ہے یا عراق میں پیسہ لگانا ہے، یہ چوائس مجھے کرنی ہے. اور میں نے بالکل سوچ لیا ڈسپائٹ یور ویری امپریسو پریزنٹیشن کہ میں نے ہیلتھ کیئر میں لگانا ہے. سو بات یہ ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو ہم آگے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا، سب سے مشکل مرحلہ، چوائسیز کیا ہیں آج کے بیسس پر، کہ ہم کٹ کہاں کریں، بیکاز وہاں جا کے ہم پھنس جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم کرکٹ ٹیم کا سنتے ہیں کہ 11 پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو نہیں لیا، اس کو نہیں لیا، اس کو نہیں لیا. وہ تو کہنا آسان ہوتا ہے، بٹ نکالنا کس کو تھا، وہاں ہم جا کے ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں. اور دیٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اور اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا فنڈامنٹل چینج، جو فنڈامنٹل چینج وہ اسی وجہ سے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چوائسیز، اگر ہم ہیلتھ کا ہمارا نظام جو ہے دنیا میں خراب ترین ہے یا ون آف دا ورسٹ ہے، یا ایجوکیشن کا نظام ہمارا خراب ہے، تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم نے چوائس کیا، یہ ایلیٹ کیپچر جو آپ لوگوں نے ہی انٹروڈیوس کرایا ہے، اور بڑا عمران خان نے سب سے پہلے ایلیٹ کیپچر کا ذکر کیا تھا، جو کہ بہت ہی اسٹرانگ اس کا میننگ ہوتا ہے. تو یا تو ایلیٹ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں، اور فیصلہ سازی صرف وہ نہیں جو کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ایلیٹ جو کہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ججز ہیں، ملٹری ہے، یہ سارے لوگ ہیں جو انفلوئنشل ہیں. ایلیٹ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. یا تو یہ ہے جو آپشن سوچ ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، یہ ایشو ہے ہی نہیں ایشو، بیکاز ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز، ان کا فیوچر، ان کے بچوں کا فیوچر از ایسوسیٹڈ ود دا کرنٹ اسٹیٹس کو. سو وائی وڈ دے گو فار اے میجر فنڈامنٹل چینج جس میں کروڑوں لوگ حصے دار ہوں؟ کیوں جائیں گے؟ آج جو ہمارا رولنگ ایلیٹ ہے، آپ رولرز کو لے لیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل دا ٹاک آف آسٹیرٹی، وہ میں بات کروں گا ابھی، ہمارے جو رولرز ہیں
ان کی جنرلی جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, ان کے نوکر چاکر ہیں, ان کے فلیٹ آف کارز ہیں, ان کے جہاز ہیں, they live more lavishly than the leaders of the rich European countries. کوئی آپ موازنہ کر کے کہتے ہیں, اسٹڈی کروا کے دے رہے, ڈینمارک, سویڈن, ناروے, فرانس, یو کے, ان کے گھر دیکھ لیں, ان کے گھر دیکھ لیں, ان کے نوکر چاکر دیکھ لیں, ان کے فلیٹ آف کار دیکھ لیں, ان کے جہاز دیکھ لیں. سو ایک طرف ملک جو ہے وہ غریب ترین ہے. سو وائی وڈ دے, ایک تو میرا کنکلوژن یہ ہے کہ وائی وڈ دے وانٹ ٹو میک اینی چینجز ڈسپائٹ دیز فیکٹرز کہ جی ہم جو اصل چیز ہے. سو فنڈامنٹل چیز تو یہ ہے, اور اس میں جو اکنامک پلاننگ کا جو ایک میرا اپنا تھنکنگ ہے, اس کے دو میجر اسپیکٹس ہوتے ہیں جو بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک تو آپ اکنامک پلاننگ کرتے ہیں فار دا کرنٹ نیڈس, اس سال کا بجٹ اگلے سال, اس سے اگلے سال کے حوالے سے, یا چلیں 5 سال کے حوالے سے کر لیں. لیکن اس میں پھر آپ فسکل ڈیفیسٹ اور پرائمری سرپلس اور ٹیکس کلیکشن اور وہ تمام چیزیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, جو بہت کروشل ہیں ایک کنٹری کو رن, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ تمام چیزیں اس پر آپ کی نظریں ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی اسر سے نظر, بٹ جو دوسرا فیکٹر ہوتا ہے جو لانگ ٹرم اکنامک پراسپیرٹی لے کے آئے گا. لانگ ٹرم اکنامک پراسپیرٹی آئے گی بائی اسپینڈنگ آن دا ویلفیئر آف دا پیپل, کیونکہ آپ جب تک اس پر فوکس نہیں کریں گے, بیکاز اس کے لیے لانگ ٹرم اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے. اور اس کی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں, یہ وہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں. ہر فیملی اپنے گھر میں اس کو پتہ ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر از لنکڈ ود 2 میجر تھنگس, 1 ایجوکیشن اینڈ 2 ہیلتھ. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, ایک کلرک بھی نہیں کرتا, اس کی ان پڑھ بیوی بھی نہیں کمپرومائز کرتی. لیکن وین وی ٹیک نیشنل ڈیسیشنز نوئنگ فلی ویل کہ وہ جو 78 سال سے جو مرید کے میں یا سانگڑ میں یا دادو میں بیٹھا ہوا جو انتظار کر رہا ہے کہ اس کی کب باری آئے گی, اس کے بچے کی تعلیم کی کب باری آئے گی, اس کی صحت کی کب باری آئے گی, تو بڑے مزے سے ہم بجٹ بھی پاس کرتے ہیں اور ڈیسک بجا کے اٹھتے بھی ہیں, knowing fully well کہ after 1 year with the passage of this budget, because of inflation, because of other things, and because کہ اس کے بچے کو تعلیم نہیں ملے گی, because اس کا بچہ سٹنٹڈ رہے گا, because اس کا بچہ پولیو کا شکار ہوگا یا HIV کا شکار ہوگا, اس سب کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ 1 سال کے بعد خراب ہوگا, بیکاز ظاہر سی بات ہے there is a mismatch between how much we are ready to spend and how much is required and how much is we really care کے کرنے کی ضرورت ہے. سو جب تک آپ کا یہ اس ایریا میں, اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے کنٹریز ہیں, چین کی ایگزامپل ہے, بنگلہ دیش کی لے لیں, بلکہ ایک منسٹر صاحب نے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ابھی کہا, میں ہماری ٹی وی پر بات ہو رہی تھی تو میں بنگلہ دیش 2-3 دفعہ کہا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب ہمارا آپ مقابلہ بنگلہ دیش سے کریں گے. تو میں نے کہا پھر اگر بنگلہ دیش سے بھی نہیں کرنا تو پھر تو ایک ہی بچتا ہے افغانستان. اس میں بھی کچھ انڈیکیٹرز ان کے زیادہ اچھے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا 193 شاید آؤٹ آف 194 انفنٹ مورٹیلٹی میں, 47 میں سے شاید اس میں افغانستان کی بھیجا, تو اس میں بھی کچھ انڈیکیٹرز ان کے بہتر ہیں. سو ایک تو یہ فنڈامنٹل چینج, دوسری یہ ہے کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے, میرا خیال ہے اس میں اور پاکستان میں ایک اور بہت ایک واضح فرق ہے, اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم, کی ہم بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار, بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. انویسٹمنٹ کا رونا روتے ہیں, آج بھی رونا روتے ہیں, اور بالکل صحیح رونا روتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو از ایٹ اے ہسٹورک لو. بٹ اس کے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز میں بہت سی چیزیں تو ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, بجلی سب سے ایکسپینسو ہے, وائی پاکستان میں ریجنل کنٹریز کے مقابلے ایکسپینسو ہے, سم ون ہیز ٹو آنسر. ٹیکسز سب سے زیادہ ہائی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ڈفرینس ہے, آل آف دوز کنٹریز جنہوں نے ترقی کی اور کرتے چلے جا رہے ہیں, they have lived at peace within and at peace with their neighbors. یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. مجھے ایک کنٹری بتا دیں جو کہ ترقی جس نے کی ہے وداؤٹ ڈوئنگ بزنس, وداؤٹ ڈوئنگ ٹریڈ ود اٹس نیبرز, ایک ملک بتا دیں. اب ہم کرنے کے لیے, مطلب تائیوان, چائنا کا کتنا بڑا ایک ایشو ہے تائیوان کے ساتھ, بہت بڑا ایشو ہے, ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کا کاروبار ہوتا ہے, ایک پٹاخہ نہیں پھٹا آج تک, اور نہ ہی وہ نیشنل ایشو کے طور پر روز دہرایا جاتا ہے.
کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. بجٹ سپیچ میں وہاں کوئی یہ نہیں کہتا, تائیوان کا ذکر تک بھی نہیں کرتے. بالکل پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, دیٹ از دیئر انٹیگرل پارٹ. اینڈ وین دے ہیو ٹو سے, لائک وین پریزیڈنٹ ٹرمپ وزٹڈ چائنا ریسنٹلی, اور انہوں نے پہلے انٹرویو میں شاید تائیوان کا کہیں ذکر کیا تھا, وہ ایک دفعہ ان کو سخت قسم کا جواب دے دیا چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنی تقریر میں کہ اس پر ہماری کوئی سودے بازی نہیں ہے, اور ہمیں آپ سے لیکچر نہیں سنا. اور وہ چینج کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, ہی واز گوئنگ بیک کہ یار ہمارا کیا تعلق ہے, چین ان کے ساتھ ہے, ہم ہزاروں میل دور ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آر وی ریڈی, بیکاز دیر از این اکنامک کاسٹ ٹو اٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہم تعریف بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ جس طرح سے ہماری فوج نے پچھلے سال فار ایگزامپل ایک جنگ جیتی تھی. لیکن اگر آپ نیشنلزم کو اور جنگی ماحول کو ادھر رکھیں گے, دیر از این اکنامک کاسٹ ٹو اٹ, اینڈ دا اکنامک کاسٹ از پیڈ بائی دا پور پیپل. دا ملینز, کروڑوں لوگ جو ہیں اس کی کاسٹ پے کرتے, ایلیٹ نہیں پے کرتا. ٹماٹر 500 روپے ہو جائیں, میرے اور آپ کے گھر میں بڑا زبردست کھانا بنے گا. لیکن جس کے گھر کھانا ہی نہیں بنے گا, اس کے لیے تو 2 لمحے سوچنا چاہیے کہ جی اس کا کیا بنے گا. سو دیر از این اکنامک کاسٹ. جب ہم کہتے ہیں آر وی ریڈی ٹو پے دیٹ اکنامک کاسٹ, ایز اے نیشن, ایز اے ڈیسیژن میکرز وی ہیو سیڈ یس وی آر ریڈی ٹو پے دا اکنامک کاسٹ. بٹ یہ کوئی نہیں کہے گا رولر کہ میں اپنے بچے کی تعلیم, ایک بچے کی تعلیم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں, بیکاز پاکستان جس اسٹیٹ آف افیئرس میں ہے. نہیں کہے گا. وہ کہے گا تو وہ نکل کے چلا جائے گا, وہ حکومت چھوڑ دے گا. اگر یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ سارے پارلیمنٹ ممبرز ایک بچے کی کمپرومائز کریں, جیسے آپ سارے پاکستان کے بچوں کو کہہ رہے ہیں نا کمپرومائز کرنے کے لیے, اس وقت ہمارے لیے بیلٹ ٹائٹننگ ہے, اس وقت یہ ہے, اس وقت اسٹیٹ کے افیئرس کا یہ ہے. ایک تو یہ ہے جو فنڈامنٹل چینج کی ہم بات کرتے ہیں, تو فنڈامنٹل چینج پالیسی میں, ڈائریکشن میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کس کا کتنا قصور ہے, بٹ وی ہیو ٹو ریئلائز دیر از این اکنامک کاسٹ اینڈ وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ڈبیٹ. اور یہ ڈبیٹ ہونا کوئی خراب بات نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ غیر محب وطن نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ پر 2-4 باتیں کر لیں کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو آسٹیرٹی, کیونکہ پچھلے دنوں بہت یہ بات ہوئی کہ آسٹیرٹی, اور پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچز میں بھی آسٹیرٹی کا ذکر کیا. اب ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی فنڈامنٹل چینج ہوگا, یہ جو پرکس اینڈ پرویلیجز ہیں اور اتنی جو عیاشی ہیں, یہ اس میں کمی آئے گی. بجٹ کے نمبرز دیکھ رہے ہیں تو گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی انفلیشن, بھائی ہم تو سوچے تھے فنڈامنٹل چینج ہوگا. فنڈامنٹل چینج, کل میں اور تیمور جھگڑا ایک پروگرام میں تھے ARY پر, تو گورنمنٹ کے بھی ایک صاحب تھے. میں نے کہا آپ مجھے ایک پرک اینڈ پرویلیج بتا دیں جو ایک بھی رولر کم کر رہا ہے, ایک بتا دیں نا. آپ انفلیشن کے اوپر کور نہ کریں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ سیکریفائز کر رہے ہیں, پہلے 400 امپلائیز تھے چیف منسٹر کے, اب 375 ہوں گے, بتا دیں. پہلے آپ اتنی فلیٹ آف کارز تھیں تو اب ہم اس کو 40 سے 35 کر رہے ہیں. کوئی ایک قدم اقدام بتا دیں کہ جہاں سے آپ کر رہے ہیں. سو دیر از نو آسٹیرٹی ایز فار ایز دا رولنگ کلاس از کنسرن. دوسری بات یہ ہے کہ فائنینس منسٹر نے کہا کہ وی آر ناؤ موونگ فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ. اب اسٹیبلائزیشن کے تحت جو گروتھ ریٹ تھا 3.7% جو حکومت نے کلیم کیا, بھی چلے اس پر جو الگ تنقید ہوگی کہ وہ ہے بھی 3.7%, مان لیتے ہیں 3.7%. 3.7 سے 4% جانا جو حکومت خود کہہ رہی ہے, 0.3% کا ایڈیشن جو ہے, ہاؤ ڈز اٹ کنورٹ فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ؟ 3.7 is under stabilization program and 4% is growth. How? جب تک اگر وہ 5% ہوتا, 5.5% ہوتا ہے, ایک میجر چینج ہوتا, تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, آپ وہ قدم اٹھا رہے ہیں. اب بائی دا وے یہ چوائس حکومت کے پاس تھی نہیں. یہ جو ہم تنقید کرتے ہیں, اور تنقید جائز ہے کہ اسٹیبلائزیشن کو آپ نے اتنا اسٹریچ کر دیا اوور اے پیریڈ آف 4 years, اور جس کی واحد جو عوام ہے جنہوں نے پرائز پے کی ہے تھرو ان امپلائمنٹ, تھرو انفلیشن, تھرو پاورٹی, وہ تو پے کی ہے پاکستان کے عوام نے, پاکستان کی مڈل کلاس نے, پاکستان کے غریب لوگوں نے. پچھلے 4 سال میں غربت بڑھی ہے اس اسٹیبلائزیشن پروگرام میں, اور بے انتہا بڑھی ہے, کروڑوں لوگوں کو غربت کے نیچے دھکیل دیا ہے. ان امپلائمنٹ بڑھی ہے, اور حکومت خود مانتی ہے کہ 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے, حکومت کے نمبر مان لیتے ہیں.
انفلیشن کو 70-80% پچھلے 4 سال میں بڑھی ہے. تو پرائز کس نے پے کی ہے اسٹیبلائزیشن کی؟ آئی ایم ایف نے تو نہیں پے کی, رولنگ کلاس نے تو پے نہیں کی, پے کی ہے ڈائریکٹلی انٹائرلی بائی دا پیپل آف پاکستان. دا مڈل کلاس از لٹرلی وائپڈ آؤٹ ہو کے, اور لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ ہوں گے. سو وہ ایک تو آپ کے پاس چوائس کیا, اسٹیبلائزیشن آپ نے چوز کیوں کی تھی؟ آپ کو ایسا تو نہیں ہوتا ایوری فائنینس منسٹر یا ایوری گورنمنٹ وانٹس ٹو ٹیک دا کنٹری ٹو گروتھ موڈ. بڑا کلیئر ہے اس میں تو کوئی کہ جی آپ کے پاس اگر چوائس ہو اسٹیبلائزیشن پر جانا ہے یا گروتھ پر جانا ہے, اگر ایوری ٹول از اویلیبل ٹو گو ٹوورڈز گروتھ تو آپ گروتھ کی طرف جائیں گے. آپ نے اس لیے چوز کیا تھا کہ آپ کے پاس ڈالرز کم تھے. آپ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے گئے تھے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں تھے, آپ کا ریزروز گر رہے تھے, اور آپ کو پتا تھا کہ اگر ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے جس میں اکنامک ایکٹیویٹی اگر ہم بڑھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ڈالرز زیادہ چاہیے ہوں گے, امپورٹ زیادہ کرنی پڑے گی. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس قسم کا ٹریڈ ڈیفیسٹ؟ کیا ہماری ایکسپورٹ, ایک چوائس یہ تھی کہ آپ ایکسپورٹس کو بڑھائیں. آپ نے ایکسپورٹس کو $32 بلین پر لیا تھا 4 سال پہلے, اور آج 30 بلین پر ہیں, اور احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اگلے 2 سے 3 سال میں 60 بلین پر چلے جائیں گے, اور اگلے سال کا ہدف دے رہے ہیں 32 بلین. تو بھائی 32 سے 60 پر کیسے آپ جائیں گے جو آپ 30 سے 32 کا اتنا مشکل قدم اٹھا رہے ہیں, اور وہ وہیں آپ کو پہنچائے گا جو 5 سال پہلے جہاں سے آپ نے لیا تھا. ابھی آپ خود سوچیں. سو ایک تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھی نہیں ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا نہیں ہے, پلانچ کر گیا, تو آپ کے پاس جو ڈالرز ہیں ہی نہیں, وہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ ریمیٹنسز کے تھرو ہیں. $42 بلین اس دفعہ میرا خیال ہے جو 40 بلین سے تو زیادہ ہوں گے. سو وہ تھوڑا بہت آپ کو سہارا دے رہے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس اس وقت $50 بلین کی ایکسپورٹس ہوتی لیٹ سے 2 سال کے بعد, تو آپ آٹومیٹکلی آپ گروتھ موڈ میں چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی چوائس تھوڑا ہوتی کنٹری کے پاس کہ جی ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا. ہم نے 6% گروتھ, کون نہیں چاہے گا کہ ہم 6%, آپ روکتے ہیں, آپ کی مجبوری ہوتی ہے. دیٹ از وائی دا اکنامک پرفارمنس آف دس گورنمنٹ ہیز بین سو پور that آپ year after year for 4 long years, and this will be the 5th year that you will prolong the stabilization program, and that will obviously kill the middle class and the lower middle class and the poor people of Pakistan. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے 2 منٹ. جی اسد صاحب, ایک تو وہ اس کا فزیکل سرپلس کا, اگین یہ چیزیں یہ ہے کہ یہ اصل میں ہمارا جو مینٹلٹی بنا دی گئی ہے نا پوری قوم کی, وہ پوری وہ اس کے لیے ہے جو آپ کیا بار بار لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے ایلیٹ کا. تو ظاہر ہے فائنینس منسٹر, کوئی بھی فائنینس منسٹر ہوگا وہ بڑے فخر سے یہ کہے گا. کل کو مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے, یہ بھی شاید فخر سے کہیں کہ تھوڑا سا رک کے کہیں کہ ہم نے پرائمری سرپلس اچیو کر لیا, اور تیسرے سال شاید پرائمری سرپلس. ایٹ واٹ کاسٹ؟ وہاں سے آپ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے پرائمری ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ میں کم کر کے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جس چھوٹے شہر میں یا گاؤں میں پانی, صاف پانی کا منصوبہ لگنا تھا, اس کو آپ کاٹ رہے ہیں, اس کو آپ کٹ کر رہے ہیں. ادھر آپ جو ادھر ایجوکیشن ہیلتھ یونٹس بننے تھے اس کو آپ کٹ کر رہے ہیں. 1 ٹریلین میرا خیال ہے پچھلے کتنے سال ہو گئے, اس سے آگے ایک پیسہ بھی نہیں جا رہا, وہ بھی اسپینڈنگ پوری نہیں ہوتی. جب تھوڑا سا کرائسس آتے ہیں تو ادھر بھی کٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ ڈائریکٹلی عوام کو پنش کر کے, ان کو محروم رکھ کے بیسک آسائشوں سے آپ پرائمری سرپلس کریٹ کر رہے ہیں. پرائمری سرپلس تو اس وقت مزہ آئے کہ جو آپ کی اینول ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہے وہ آپ دبا کے کریں اور صحیح طریقے سے کریں. یہ نہیں کہ ایم این ایز وغیرہ کے لیے فنڈ دے کے آپ وہاں ایک رشوت کے طور پر یا جو بھی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ دس بجٹ اگین جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی دس لیکس کہ جی ہمارے جو اس وقت ہم کھڑے تھے اور جو ایک بیانیہ بن چکا ہے تھینکس ٹو آل دی پیپل ان دا اپوزیشن, آپ کی اپنی پارٹی کی بڑی میجر کنٹریبیوشن ہے اس میں, اس چیز کو بیانیے کو مستحکم کرنے میں کہ پاکستان کی معیشت بہت زیادہ خراب ہے, اور اتنی خراب ہے کہ تاریخ میں کتنی خراب نہیں تھی. کہ سہیل وڑائز جیسے ایک جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے لیے مشکل ترین حالات ہو جائیں گے. یہ حکومت گئی آفٹر جولائی, اور انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں, جوڈیشری کی وجہ سے نہیں, معیشت کی وجہ سے.
سو آئی تھنک یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے شاید مزمل صاحب کہ ہمیں سیاسی اس میں نہیں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. I mean, as far as I am concerned, I am not holding back the fact کہ اس حکومت کی وجہ سے جتنی معیشت میں تباہی آئی ہے اور ہم اس کو اور زیادہ طول دینے کی بات کریں، سوری آئی ایم ناٹ دیئر. سو ہم اتنا تو پریشر ڈالیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ایز مچ ایز پاسبل. سو دس بجٹ ڈز ناٹ پریزنٹ، اٹ ڈز ناٹ resolves or answers the basic problems that Pakistani economy had: low investment, low saving, low export, باقی آپ نے پاورٹی، انمپلائمنٹ، انفلیشن، جو بیسک مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت رکی ہوئی ہے، یہ کسی ایک چیز کو ایڈریس نہیں کرتا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین.